وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دروشی سارے محبت نال پڑھ سارے آواز آوے. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. درود شریف پڑھنے والا کام نکاح جا سمجھتے ہیں بھائی پتہ نہیں مولویاں دا کام ہے یا نعت خانہ دا کام ہے. جڑا بھی ایمان والا ہے، جس کو ایمان دی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ دا حکم ہونا سارے واسطے ایکو جہا ہے. بھاویں کوئی امیر ہوئے بھاویں غریب ہوئے. اور حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان بھی ہے کہ میری ذات کے صلاۃ والسلام پڑھیا کرو. تو درود شریف محبت نال پڑھنا چاہیے. یہ نہیں با کہ فائدہ کوئی نہیں یا ٹائم سے ضائع کرتے ہیں یا مولویاں کا کام ہے نہیں پڑھنا چاہیے. درود شریف سارا پڑھنا چاہیے. یہ گل ٹھیک ہے، جس نے سر نال نہیں پڑھنا ہوندا وہ بغیر سر سے پڑھ لے. ضروری تو نہیں کہ سر لاؤنی، ہر بندے دا اپنا انداز ہوتا ہے. جس نے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نہیں ہوندا درود ابراہیمی جڑا پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے. لیکن درود شریف جڑا نہیں دی حاضری ہونی چاہیے. درود شریف سارا پڑھنا چاہیے. یہ فائدہ کی ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اول الناس فی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جہان ہے دنیا جدے وجہ سے سارے ہیں اے دار العمل ہے. اس میں عمل دا جہان آکھیا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دیڑے میرے نیڑے او چوکھا ہو سی جس دنیا تے رہ کے چوکھا میری ذات علیہ السلام پڑھے. اول الناس فی یوم القیامہ اکثر علیہ الصلاۃ. جس نے درود شریف دی کثرت کی تھی، جس نے زیادہ پڑھیا تو حضور دے اتنا
چوکھا ہوتا ہے ڈیڑے اتنا اس دا فائدہ ہے انجا نہ سمجھا کرو بطرو خوشی پہ مولویاں دا کم ہے یا ناتخانہ دا کم ہے دوسرے بھی محبت نال پڑھا کرو محبت نال تو کی پڑھو نہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بنا سرور پر
دساں منظور اٹھ کینوں میرا درد دکھ کینوں دساں منظور اٹھ کینوں میرا درد دکھ کینوں نہیں پوچھتا الحاکمین دی بے حد حمد و ثنا اور اس نے پیارے محبوب احمد مجتبی شہنشاہ حمد و ثنا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا دے دربار دربار دے اندر ہدیہ عید درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسی سارے حضور علیہ السلام دے میلاد شریف دی محفل دی حاضری وچاں دعا ہے اللہ تعالی ساڈی حاضری قبول فرمائے ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا ہے تساں بیان سنے دوویں بھائیاں بڑا سونا بیان کیتا ہے ہر بندے دا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے مقصد سارا دا یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنی مقصد کوئی ہے انداز اپنا اپنا ہے حضور علیہ السلام کی شان جنہ بیان کی ہے یا جنہ لکھی ہے انہاں گل اتھے یہ بتائی ہے کہ بعد الخدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر کہ حضور علیہ السلام نے شان کمال کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالی خالق مالک رازق حقیقی بادشاہ ہے ازلی ابدی ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ رہن والا ہے او دی ابتدا دا بھی کسی کو کوئی علم نہیں او دی انتہا دا بھی کسی کو کوئی علم نہیں ازلی ابدی ابدی دا معنی ہے حی بھی ہے قیوم بھی ہے زندہ ہے قائم ہے ان قائم کرنے والا کوئی نہیں اس تو اتے اور خدا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ایک کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کے اندر جو کچھ بھی بنایا آدم العالمین علیہ السلام کو لے کے حضور علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے نے سارے ہوتے ایمان رکھنا ضروری ہے کسی نبی دا انکار نہیں کرنا ایمان ہر نبی دا رکھنا ہے وصف نبوت دے اندر آدم علیہ السلام کو لے کے حضور علیہ السلام تک سارے نبی برابر ہیں لیکن درجات کمالات الگ الگ ہیں ایک لفظ کئی ہزار نبی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجے لیکن انہاں وچوں جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بلند درجہ عطا فرمایا انہاں دی تعداد 313
1,00,000 سے کئی ہزار وچوں 313 اللہ تعالیٰ نے انہوں رسالت بھی عطا فرمائی. جڑا رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے. ہر نبی رسول نہیں، جڑا رسول ہے نبی ہو ہے. ہر نبی رسول نہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی ہے انہوں نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، وہ نبی بھی ہے. رسالت کا درجہ اس کو اٹھے پھر وہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے انہوں کا چناؤ کیتا، درجات علیحدہ علیحدہ سارے نے بنائے. کئی اللہ تعالیٰ نے نبی ایسے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے، چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں. پھر انہاں وچوں اللہ تعالیٰ نے 4 نبی ایسے جنہوں نے 4 وڈیاں کتاباں عطا فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. یہ 4 وڈیاں کتاباں آسمانی، انہاں تو علاوہ چھوٹیاں کتاباں جنہوں نے صحیفے آکھیا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے. انہاں سارے وچوں بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا کہ امام الانبیاء بنایا. آپ آئے آخر پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخر سے اس کائنات میں بھیجا ہے، لیکن آپ امام الانبیاء ہیں. آپ کو اتنا درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے. کسی نے ایک معجزہ، کسی نے 2، کسی نے اس کو زیادہ کمالات بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اندر تقسیم فرمائے. لیکن حضور علیہ السلام دی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا حضور کی ذات ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے کمالات، جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو تقسیم فرمائے، علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے، وہ سارے دے سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات میں جمع فرما دی. اور پھر اتھے گل ختم نہیں کی تھی. جڑے کمالات، جڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جڑے کمالات اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عطا نہیں فرمائے، وہ بھی کمال جڑے باقی بچ گئے، وہ بھی کمالات اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات میں جمع فرما کے اعلان فرما دیتا کہ اے میرے محبوب میں تیرے سلام کا معجزہ بنا کے بھیجے. حضور علیہ السلام دی شان جنہاں لکھے یا جنہاں بیان کی تھی، انہوں نے یہی لکھیا آخر یہی بیان کیتا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئی قیامت تک سلسلہ جاری رہنا ہے. حضور دا ذکر کرنے والے بھی ہونے، حضور دا ذکر سننے والے بھی ہونے. لیکن
میں جڑی اپنے مولانا اعظم نال گل کرتا نا میں محفل وچ اکثر حضور دے غلاماں نے عرض کرتا کہ جس جگہ دے وچ تسی پتہ لگ جائے کہ حضور علیہ السلام دا ذکر ہو رہا ہے جتھے بندہ آسانی نال پہنچ سکے کوشش کیتا کرو حضور دی محفل جڑی ہے میلاد شریف دی اودے وچ حاضر ہویا کرو ایک تے گل اور دوسری جڑی گل ہے کہ اے ویکھ کے نہیں جانا کہ اوتھے فلانا شیخ الاسلام آ رہا ہے یا شیخ الحدیث آ رہا ہے یا شیخ القرآن آ رہا ہے یا مفکر اسلام آ رہا ہے اے ویکھ کے نہیں جانا کہ فلانے مولوی واسطے جانا ہے اے ذہن نہیں رکھنا ذہن یہ رکھنا ہے کہ ایسا حضور دی محفل میں جانا ہے اللہ اور اس نے رسول دی رضا واسطے جس بندے دی نیت یہ ہوئے کہ میں اے کام کرنا ہے بھاوے وہ کام چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے جڑا چنگا کام ہوئے تے نیت یہ ہوئے کہ میرا نال اللہ راضی ہو جاوے اللہ دا محبوب راضی ہو جاوے جدی نیت یہ ہوئے اللہ بھی راضی ہونا ہے اللہ دے محبوب بھی راضی ہونا ہے جس نال اللہ اور اللہ دا محبوب راضی ہو گیا او دے رشتہ دار بھاوے نن کیوں ہو بھاوے داد کیوں نہ ہو کہ رہا بھی رہے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا نیت جڑا بھی اچھا عمل کرو او دے وچ یہی ہوئے اللہ اور اس دے رسول دی رضا ریاکاری او دے وچ نہ ہوئے حضور علیہ السلام دے میلاد شریف دی حاضری سارے اپنے گھراں وچ ادا کرو جدوں کول زیادہ توفیق نہیں کہ علماء باہروں نہیں بلا سکتے یا زیادہ لنگر نہیں پکا سکتے یا سپیکر دا انتظام نہیں کر سکتے ہو پریشان نہ ہون کا میرے کول روپیہ 20,000 ہوئے میں خود نہ ہونی ہے 20,000 ہویا یا 50,000 ہویا مولوی 30,000 روپیہ نہیں دیتے 50,000 20,000 عام مولوی لگے پھر دینا 50,000 والے مولوی بھی ہیں اللہ پاک معاف کرے اے میرا سیاڑا کا میرا منگنا نہ میرے میرے دیوے ہے اے منگنا مانگا دی منگ دینا اپنے دیندار ہو میرا سی ہو مولوی ہو میرے رسول دا وارث ہوئے تو آکھے 50,000 بھی گل کرتے ہیں میں تو نہیں چاہیے میرا سیاڑا نہیں کرے گا اللہ کو بندہ مانگے اللہ دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے تے اے نہیں دیتا تے پچھو پوندا بھی نہیں تسی تے کسے جڑے زمیندار بنا بیٹھے ہو کسے غریب دی شادی ہوے تے مانگ ہوے تہاڈے کول پالن تسی کسے نو کوئی روک تھوڑا جا وڈیرا بھی کھا دو تے بہت بعد تکلیف ہو جاتی ہے بھائی بڑا وڈا دے بیٹھا نکاح کوئی ویکھ دینا ایک روٹری وغیرہ یا ڈلوکی وغیرہ یہی بڑے پالن بڑا بڑا دے بیٹھا بعد میں تسی یہ محسوس کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات و ذات ہے کہ جڑا اتنا عطا کرتا ہے کسی نے کروڑ دیتا ہے کسی نے اربہ دے حساب دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے دلن موٹھ نہیں بنی دی میں بڑا دے اے میرا سیاڑا کام ہے میں 20,000 لینا ہے 30,000 لینا ہے 50,000 لینا ہے تو میں گنجڑی گزارش کر رہے ہیں کہ میلاد شریف دی حاضری ہر بندہ اپنے گھر دے ہوئے جدوں کول زیادہ توفیق نہیں جڑا بندہ زیادہ خرچ نہیں کر سکتا وہ روٹی تو سارے گھراں اپنے کھاندے ہو بھاویں کوئی دال نال کھاوے بھاویں کوئی ساگ نال کھاوے یار جڑی روٹی اپنے گھر کھاندے ہو شام نو او دے اوتے اپنے محلے دے امام صاحب نوں بلا کے انہاں نال جی میری نیت ہے میلاد شریف دی حاضری دی اس روٹی اوتے ہی محلے دے امام صاحب استاد ہوتے ختم ہی پڑھ کے دعا مانگ چھڑن تے میرا ایمان اس گل تے کہ اگر تہاڈی نیت خالص ہوئی تے اللہ تعالی اس نوں قبول فرما لے جڑا نہیں زیادہ احترام کر سکتا نہ کرے یہ نعمت اللہ تعالی دتی ہے جڑا صاحب استطاعت ہے وہ تے خرچ کرے نا یہ خرچ ضائع نہیں جاتا وہ خیر مما یجمعون جڑا تسی جمع کر کے رکھتے ہو نا او دے نال اے چنگا جڑا اللہ اور اس رسول دی رضا او تے خرچ کر میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں
تلاوت کی تھی بڑی مشہور آیا کریم مکمل میں تھوڑا جا حصہ ہوتا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ فرمایا بے شک اسان تواڈے والے نور گلیا قد جاءکم جا آگیا کم تواڈے والے من اللہ اللہ دی طرفوں کی آیا نور اللہ دی طرفوں کی آیا نور و کتاب مبین اور روشن کتاب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نور کو مراد حضور علیہ السلام نے اور کتاب کو مراد قرآن پاک ہے جلالین شریف دے اندر سے قد جاءکم من اللہ نور تو انہوں نے خدا ترجمہ لکھا ہے والنبی لفظ نور دا جناب لکھا ہے شرح انہوں نے لکھی ہے جلالین شریف والنبی اور تفسیر ابن عباس جڑی ہے وہ دے وچ نور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کو مراد حضور علیہ السلام نے ذات بابرکات ہے کئی بندیاں نے جنانے میں بنایا ہے نا باؤ نال کتاب دا ذکر ہے اور نور بھی کتاب ہی ہے کتاب بھی کتاب ہی ہے اس کے درمیان میں جڑی واو ہے علماء جانتے ہیں وہ اس کا فرق کر دی ہے کہ پچھلی گل وکھری ہے اگلی گل وکھری ہے کتاب دا ذکر جڑا نور دے نال اللہ تعالی نے فرمایا اس ایک وجہ یہ بھی ہے اور بھی دے اندر اور کئی حکمتاں اس واسطے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو نور بنا کے تواڈے ول بھیجیا کہ جڑی کتاب اپنے محبوب کو عطا فرمائی نال اس کتاب کا ذکر بھی فرما دیتا کہ میں اپنا محبوب جڑا بھیجنا ہے وہ انجے نہیں میں اس کو کتاب بھی عطا فرمائی ایک سے دوسری گل ہے کہ نور ہوندی ہے روشنی چاندن اس نور رکھا جاتا ہے روشنی تے کتاب جڑی ہے اس نو پڑھنے واسطے بھی روشنی چاہیے اندھیرے وچ کتاب نہیں پڑھی جاتی کتاب نو پڑھن واسطے بھی روشنی چاہیے اللہ تعالیٰ دی کئی حکمتاں کہ حضور علیہ السلام دا ذکر اور نال ہی جڑا کتاب مبین دا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو حدیث قدسی دے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت کنزم مخفیہ سوڑے تو نہ اٹھائے گئے چوڑ پکے ہے تو دوستے کھا کے جانا ہے دو قسمت چوڑ ہے حجڑ ہے تو سانس کو دو کھانا ہے حدیث قدسی ایک ہوتا نا قرآن پاک ایک ہوتی ہے حدیث ایک ہوتی ہے حدیث قدسی عام حدیث جڑی ہے وہ حدیث قدسی دے اندر فرق ہے وہ بھی حدیث ہے اس نو بھی حدیث ہی آکھا جاتا ہے لیکن وہ دے اندر فرق ہے فرق ہی ہوئے کہ عام حدیث اس نو آکھا جاتا ہے وہ ہوتی ہے کہ جڑی گل حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہوئے کہ حضور دے صحابہ وچوں کسے نے اس نو روایت کیتا ہوئے کہ حضور نے اے حکم ارشاد فرمایا ہے اس نو آکھا جاتا ہے حدیث جڑی ہوتی ہے نا حدیث قدسی وہ دی شان ہے کہ حدیث قدسی کلام رب دی ہوتی ہے زبان رب دے معبود ہوئی ہوئی یہ فرق ہے حدیث قدسی دے حدیث اور حدیث قدسی دا یہ فرق ہے کہ کلام رب دا تو زبان رب دے معبود ہوئی تو یہ حدیث قدسی ہے جڑی میں دعان سنا رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت کنزم مخفیہ کہ میں ایک چھپیا ہویا خزانہ میں کیا ایک چھپیا ہویا خزانہ پوشیدہ خزانہ میں مخفی
خزانہ پھر کی ہویا فَأَحْبَبْتُ أَنْ عُرَفَ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کوئی بندہ جانا نالا نہیں تو جانتا اللہ کوئی تاج بھی ہوتا اللہ تو علاوہ کچھ بھی نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَنْ عُرَفَ میں یہ پسند فرمایا کہ میری پہچان ہو جائے میری معرفت ہو جائے میں کوئی جانا نالا ہو جائے تو جدو میں نے گل پسند آئی کہ میں پہچانیا جانا تو حضور نے فرمایا اللہ پاک نے پھر کی کیتا فَأَحْبَبْتُ أَنْ عُرَفَ فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان واسطے میرے نور کو پیدا فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَنْ عُرَفَ فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضور دے نور کو اپنی پہچان واسطے پیدا فرمایا تو حضور فرماتے ہیں کہ جدو اللہ تعالیٰ نے میرا نور بنایا آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے تخلیق کو 14,000 سال عرصہ پڑھ دی گئی کتنا عرصہ 14,000 سال عرصہ پڑھو آدم علیہ السلام دے بناؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے نور کو بنایا تو جدو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دے نور کو بنایا اور حضور دے نور نے پھر بھی کیتا حضور دے نور نے اللہ تعالیٰ دی تعریف بیان کرنا شروع کر حضور علیہ السلام کا نام آسمانہ ہوتے احمد آسمانہ ہوتے حضور کا کی نام ہے احمد سکول دے بچے جنہیں پڑھ دینے بھی بیٹھے ایک لفظ ہوتا نا احمد وہ کی مانا تعریف احمد کی ہوندی ہے تعریف ہوندی ہے حضور دا نام آسمانہ ہوتے احمد حضور دا نام آسمانہ ہوتے کی ہے احمد احمد نام جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے یہ دی وجہ کی ہے یہ دی وجہ ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے نور کو بنایا تو اللہ تعالیٰ دے اس نور نے سب کو زیادہ اپنے رب دی تعریف بیان کی اس واسطے حضور کا نام احمد کہ حضور دے نور نے اللہ تعالیٰ دے تعریف کی ہے لفظ احمد جڑا ہے اذا معنی ہے سب کو چوکھی تعریف کرنے آیا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اے اردو زبان ہوگی ساڑھی جٹکی بولی جڑی ہو دے سب کو چوکھی احمد بیان کرنے آئے چوکھی تعریف بیان کرنے آئے احمد آچھا جا نور محمد اللہ دے ولی اونا جڑے شعر لکھے ہیں یا سرکار دے نعتاں لکھی ہیں اونا قرآن و حدیث دا ترجمہ بیان کیا سرکار نے فرمایا کہ آدم دا ظہور ہی نہیں تو آدم
آدم تو پہلو اللہ تعالیٰ نے حضور دے نور نو بنایا میاں صاحب یہ لکھیا کہ نور محمد روشن آدم اجے نہ ہویا اول آخر دوویں پاسے اوہ ملکل ہویا تے اول آخر بھی سمجھا دیتا کہ اول تا آخر میاں صاحب نے لکھیا ادھی کی وجہ ہے اول تے یہ ہو گیا نا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے تخلیق کو 14,000 سال پہلے جڑا سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو بنایا میاں صاحب نے جڑا آخر لفظ فرمایا وہ دی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بعد آپ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا اس واسطے میاں صاحب نے اول اور آخر کا لفظ استعمال نور محمد سب تو چوکھی تعریف کرنے آئے حضور نے اپنے رب دے ان تعریف کی تھی کہ ان تعریف کی تھی اللہ تعالیٰ نو وہ اپنے محبوب دی تعریف جڑی ہوئی اس نے ان قبول فرمایا کہ زمین آنے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھ دیتا اور لفظ محمد جڑا ہے ادھا کی معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد کہ محمد اس کو کیا جاتا ہے جنہی بار بار تعریف کی دی جائے جویں حضور علیہ السلام نے اپنے رب دی تعریف کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام آسمانہ ہوئے احمد رکھیا تو انجے اللہ تعالیٰ نے وہ بدلے دے اندر حضور کا نام انہا زمین آنے واسطے ساڑھے واسطے محمد رکھیا کہ اے جڑے میرے محبوب دے غلام نو اے میرے محبوب دیا ناتا پڑھ دے رہا میرے محبوب دی تعریف بیان کرن سرکار دے شان برابر برائے کون ہونا لا سکتا ہے سرکار دی شان دا ہر بندہ جیڑا بھی ایمان رکھتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے وہ دے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ذکر موجود ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تسی میرا ذکر کرو کہ میں تہاڈا ذکر کرسا یہ ہر بندے واسطے اللہ دی طرف ہوئے اعلان ہے کہ جس نو بھی ایمان دی دولت نصیب ہوئی ہے جیڑا اللہ دا ذکر کرے اللہ اس دا ذکر کرتا ہے تو سب سے اونچا درجہ اللہ تعالیٰ دی ذات تو بعد حضور علیہ السلام دا ہے تو جدو حضور علیہ السلام نے اللہ دی تسبیح بیان کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دیا تعریف بیان کرنے شروع کر اللہ دی یحمد حمدا بعد حمد اللہ دی یحمد حمدا بعد حمد یہ جڑا علماء بیان کرتے ہیں نا کہ اس ویڑے اب شاہ کوئی نہیں اس ویڑے فلانی شاہ بھی کوئی نہیں اے جڑا لفظ بولا جاتا نا ویڑے دا اے بھی صرف سمجھن سمجھون واسطے اس ویڑے ویڑا بھی کوئی نہ جس ویڑے جدو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دا
نور بنایا ادو ویڑا آئی کوئی نہ اس کو سمجھاؤ واسطے کیونکہ وقت دا تعین تے تا ہوندا ہے جویں ہن 24 گھنٹے سے گھڑدے ہیں پیو چڑھدا ہے پھر او اتنا آ جاتا ہے سر وچ آ جاتا ہے پھر او آخر وقت آ کے تے لے جاتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے رات مکدی ہے پھر سورج چڑھ جاتا ہے 24 گھنٹے ہو گئے وقت دا تعین تے سورج دے چڑھنے نال تے سورج دے لانے نال ہے جڑا علماء بیان کرتے ہیں کہ اس ویلے فلانی شے بھی کوئی نہیں فلانی شے بھی کوئی نہیں ہے صرف سمجھاؤ واسطے اس ویلے ویڑا بھی کوئی نہیں کرسی عرش نہ لا قلم سے نہ سورج چڑھتا پانی نور محمد دینا سے چمکا اللہ تعالیٰ ساڑھی حاضری قبول اور منظور فرمائے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دی سچی سچی محبت اتباع غلامی نصیب فرمائے اگر علامہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ اسلائی کلام گھڑنا کی دیاں محفل ملاد شریف بھی ہوگی حاضری بھی ہوگی پڑھن والے آنے بھی سنن والے آنے بھی لیکن اسی نماز تو بڑی کنڈ کی بڑی غفلت ساٹھی نماز اللہ دا حکم ہے ایمان والے واسطے نماز کی دا حکم ہے جی اللہ دا بولو نا نماز دا حکم اللہ دا ہے کہ دے واسطے ایمان والے واسطے جتنے بھی احکامات نے دین دے ایمان والے واسطے تے صرف بندہ یہی گل سوچ لوے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے خیر میں ایمان دی دولت نصیب کیتی ہے یہ ایمان والے واسطے احکامات نے جس کلمہ نہیں پڑھیا وہ دے واسطے دین دے احکامات کوئی نہیں اسے اپنے آپ میں ایماندار رکھنے ہیں کلمہ شریف اسی حضور دا پڑھنے ہیں سانے چاہیے ہے کہ جو دین دے احکامات نے انہوں ہوتے اسی عمر بھی کریے کلمہ شریف جڑا وہ سارے رڑ کے پڑھو لا الہ اللہ